وطن امانت ہے اور تم امیلوں کو. اور ادھر سے تحریکیں بڑھتی گئیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ نعرے پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے. 27 شب لیلۃ القدر پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا. سوئٹزرلینڈ لوگ بھول جائیں، اگر ہمارے پہاڑوں کے راستے ٹھیک ہوتے تو پوری دنیا یہاں آتی. اور ٹورزم سے پاکستان کی کمائی کہاں سے کہاں چلی جاتی. ہمارے بڑوں نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا. اللہ کرے گا کبھی آ جائے گا اس بنیاد پر. یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے. بابر بہت سمجھدار تھا لڑائی میں، تو اس نے 12,000 کے ساتھ ابراہیم کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی، اور ابراہیم اس میں قتل ہوا. اور اس نے اس کو بڑی عزت سے اس کا جنازہ پڑھوایا، وہیں اسے دفن کیا، اور مغلیہ خاندان کی سلطنت شروع ہو گئی. مغلیہ خاندان واحد خاندان ہے جس نے ہندوستان پر 1526 سے لے کر اور 1857 تک حکومت کی. کوئی 350 سال. باقی کوئی 20 سال میں، کوئی جیسے بلبن 20 سال کی حکومت کر کے اکیلا تھا، شہید ہو گیا، بچے کے غم میں وہ فوت ہو گیا. تو خاندان غلامہ تھا، بلبن تھا، خلجی تھا، تغلق تھے، سادات تھے، انہوں نے سب تھوڑا عرصہ حکومت کی. تو یہ جو تھا مغلیہ خاندان، انہوں نے لمبا عرصہ حکومت کی. لیکن ان بادشاہوں میں سوائے محمد تغلق کے کوئی نہیں تھا جس نے اسلام کی دعوت پھیلائی ہو. ان کو بس ملک گیری کا شوق اور اپنی حکومت بڑھانے کے شوق تھے، جس کی وجہ سے وہ دعوت ان کو یاد ہی نہیں تھی کہ ہم نے کوئی اسلام بھی دنیا میں پھیلانا ہے یا ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہے. تو پھر بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک 1857 میں یہ جو جنگ آزادی ہوئی، اصل تو اس سے پہلے ہی مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تھی شاہ عالم ثانی کے دور میں. اور میں حیران ہوں کہ انگریز آئے اور جہانگیر سے ملے. اس کے سر تاجر لوگ، اس کے سر میں درد ہوتا تھا بہت. تو انہوں نے، اب ہماری دیسی دواؤں میں کوئی ایسی دوا نہیں جو سر درد کو فوری ٹھیک کرے، انہوں نے اس کو اپنی وہ گولی دی، وہ ایک دم ٹھیک ہو گیا. وہ کہنے لگا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ہمیں یہاں تجارت کی اجازت دے دو. انہوں نے کہا چلو جاؤ ادھر بنگال کی طرف. جب شاہ جہاں آیا تو اس کے وزیروں نے کہا یہ بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، ان کو بھگا دو. کہنے کی اوقات کیا ہے؟ اس وقت تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ جہان کے دور میں یہ چند انگریز یہ پورے ہند کے حکمران ہو جائیں گے. تو اب ان کی بے وقوفیاں تھیں. شاہ جہان کی بیوی تھی ممتاز محل، اس کا 14واں بیٹا پیدا ہوا، تو وہ اس میں درد ذہ میں وہ فوت ہو گئی. اور مرتے ہوئے اس نے کہا میرا ایسا مقبرہ بنانا کہ دنیا میں کسی کا ایسا مقبرہ ہی نہ ہو. تو اس نے اس وقت کے 30 کروڑ سونے کے سکے اس مقبرے پر لگائے بنانے میں. وہ آج کے کھربوں روپے بن جاتے. اس سے تو پتہ نہیں وہ لوگوں کی فلاحی کام کتنے کر سکتا تھا، کتنے کام کروا سکتا تھا. اور جہانگیر سے زوال شروع ہوا کہ جہانگیر نے دکن میں حکومت تھی عادل شاہی. جہانگیر کو تھا کہ میں سارا ہندوستان فتح کروں. اکبر عادل شاہی کو فتح نہیں کر سکا تھا. جہانگیر وہاں 25 سال وہاں بیٹھا رہا اور دہلی کا پایا تخت چھوڑ دیا. وہیں اس کی موت ہوئی، وہیں اس کی قبر بنی. ویران قبر ہے، کوئی جاتا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عالمگیر ہے جس نے 50 برس ہندوستان پہ حکومت کی. اس کے بعد زوال شروع ہو گیا، اور آہستہ 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 ادھر 1757 میں انگریزوں نے سراج الدولہ کو شکست دی. سراج الدولہ رات عورتوں کے رقص دیکھتا تھا اور دن میں 12 بجے اٹھتا تھا. اور لارڈ کلائیو جو تھا وہ تہجد میں گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا اور دن ڈوبنے پر گھوڑے سے اترتا تھا. تو ایسے لوگ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس نے صرف 3,000 کے لشکر کے ساتھ 50,000 کے لشکر کو شکست دی. اس میں میر جعفر ساتھ مل گیا تھا.
1757 میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے جو لیے فوجی وہ ہندو فوجی تھے، یعنی کوئی ہندو کوئی مسلمان، ہندوستان کی فوج سے ہندوستان کو فتح کیا. انگریز تو بہت تھوڑے سے تھے، تو انہوں نے ان کو منظم کیا، اور اس وقت وہ ایڈوانس ہو چکے تھے، توپ خانہ تھا، تو وہ ان کی توپوں نے لشکر میں تباہی مچا دی سراج الدولہ کی. تو پھر جو آخری امید تھی ہندوستان میں اسلامی حکومت کو، ٹیپو سلطان تھے. وہ 1831 میں شہید ہو گئے لڑائی میں. اور یعنی دکھ کی بات ہے کہ اس لڑائی میں نظام حیدرآباد دکن کا جو نظام تھا وہ انگریزوں کے ساتھ اپنی فوج لے کر سلطان ٹیپو پہ حملہ کرنے آیا تھا. تو وہ اللہ اس کی درجات بلند فرمانے کا، شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اس کو ایک اسکاٹ لینڈ کا سپاہی تھا، اس نے قتل کیا تھا. اس کا مجسمہ اب بھی وہاں ایڈنبرا میں بنا ہوا ہے. تو اس وقت وہ جنرل ہنگسر، یہ ہیری تھا، مجھے نام میں شک پڑ رہا ہے، اس نے کہا اب ہندوستان ہمارا ہے، اس 1831 میں. پھر وہ شاہ عالم ثانی کے دور میں دہلی پر آ گئے، اور شاہ عالم ثانی کی حکومت صرف محل میں تھی اور قلعے میں تھی. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، وہ ایک غدر تھا، اور اس میں انہوں نے بہت ظلم کیے، اور کوئی منظم نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ترتیب نہیں تھی. تو انہوں نے دلی میں لوٹ مار مچا دی. تو ایسے کہاں لڑ سکتے تھے؟ تو پھر انگریزوں آئے اور انہوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا، اور 1857 سے لے کر 1947 تک انگریز حکمران آئے، اور انہوں نے اپنا نظام تعلیم جاری کیا. یہاں جو بھی تبدیلیاں لے کر آئے وہ بعد میں ہندوستان والے، پاکستان والوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئیں. تو 1947 تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تصور پیش کیا کہ ہمارے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان اپنے طرز اسلام پر زندگی گزار سکیں. تو اللہ تعالیٰ درجے بلند فرمائے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ اس مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 1940 میں، یا شاید اس سے پہلے 1940 میں تھی، لیکن وہ بری طرح ہار گئے. تو لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور پھر دوبارہ لگ گئے. اور تو اکثر علماء کا یہ تھا ذہن کہ الگ ملک نہیں بننا چاہیے، بہت قتل عام ہوگا. لیکن مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذہن یہ تھا کہ الگ ملک ہونا چاہیے، چونکہ مسلم اور غیر مسلم کی ترجیحات ایک نہیں ہیں، تو یہ اکٹھے چل نہیں سکیں گے. اور یہ بات ان کی بہت درست تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا اور ان کی محنت. دوسرا 1941 میں جو جنگ عظیم ہوئی دوسری، اس میں برطانیہ ٹوٹ کے رہ گیا اور اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی، اور اس کے ملک جس پر قبضہ تھا، ایک دور تھا انگریز کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ سارے ملک نکلتے گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ اب ہم انڈیا پہ حکومت قائم نہیں کر سکتے، اور ادھر سے تحریکیں بڑھتی گئیں. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہمارے بڑوں نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا تھا، اللہ کرے گا کبھی آ جائے گا اس بنیاد پر. تو 1947 میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی رات عطا فرمائی، رمضان 27 شب لیلۃ القدر پاکستان کے وجود میں آنے کا اعلان ہوا. یہ اتفاقاً نہیں تھا، یہ اس اللہ کا انتخاب تھا کہ اس مبارک رات میں مجھے اس ملک کو وجود دینا ہے. تو اس کے اعلان کے بعد پھر بہت تکلیف دیکھنی پڑی، لیکن آزادی کے لیے تکلیفیں تو جھیلنی پڑتی ہیں. تو لٹے پٹے قافلے پہنچتے تھے، پوری گاڑی
میں ایک زندہ نہیں ہوتا تھا، سب کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں. کچھ 6 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تھے عبدالقدوس صاحب، وہ جلندھر کے تھے. وہ کبھی کبھی آتے تھے ابا جی سے ملنے، وہ سہیوال جو سرگودے والا وہاں رہتے تھے. تو ایک دن وہ بات کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا تھا کہ میاں صاحب میں جب نکلا تو اکیلا نکلا، پتہ نہیں خاندان کہاں گیا، میں کہاں گیا. تو دن میں گنے کے کھیت میں چھپ جاتا تھا اور رات کو پھر میں پیدل چلتا تھا، اور میرا سفر تھا لاہور کی طرف. لیکن چلتے 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 میں دریائے ستلج پہنچ گیا. اس وقت دریائے ستلج موجیں اور ٹھاٹھیں مارتا تھا. اب پیچھے ہٹیں تو قتل ہیں اور آگے جائیں تو ڈوبنا ہے، کہنے لگے تیرنا آتا نہیں تھا. تو میں نے کہا میں قتل ہونے سے بہتر ہے پانی میں ڈوب کے مر جاؤں. تو انہوں نے ایک لکڑی ان کو ملی ذرا بڑی سی، وہ اٹھا کے نا اس کو پکڑ کے پانی میں کود گئے. کہنے لگے جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو سارا دریا لاشوں سے بہہ کے چل رہا تھا. پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا، لاشیں لاشیں تھیں اور نیچے پانی تھا، لاشیں اوپر تھیں. تو میں لکڑی کے تو میں زندگی بھی تھی، لکڑی کی برکت سے چلتے 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 دریائے ستلج کا کنارہ دوسرا آ گیا تو وہ پاکستان تھا. تو اس طرح میری جان بچی اور میں پہنچا. تو یہ ایک بہت بڑی قیمت تھی جو دینی پڑی. اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو روشن فرمائے. احسان عظیم کی امت پر، انتہائی دیانتدار، انتہائی سچے، انتہائی کھرے. تو ایک دفعہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں پڑھایا؟ کہنے لگے جنازے سے چند دن پہلے میں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ساتھ قائد اعظم ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے. تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارا مجاہد ہے. تو کہا میں نے اس لیے ان کا جنازہ پڑھایا. اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے میں بڑی راحت میں ہوں، میں بڑی راحت میں ہوں. تو پھر انہوں نے نا اپنی 2 انگلیاں میری طرف کی کہ یہ چوس لو. تو میں تھوڑا ڈرا کہ پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. کہنے لگے ڈرو نہیں بیٹا، یہ چوس لو، اللہ تجھ سے 3 کا کام لے گا. وہ 2 انگلیاں اس میں منہ میں ڈالی تو اس میں سے گاڑھا میٹھا شہد نکل کے میرے منہ میں آنا شروع ہوا. اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی تو اس کی مٹھاس میرے منہ میں باقی تھی. تو ان کو مہلت نہ ملی، پہلے ٹی بی کا شکار تھے اور اپنا مرض چھپاتے رہے، اس لیے وہ بہت جلدی دنیا چھوڑ کے چلے گئے. اور اس کے بعد لیاقت علی خان رحمۃ اللہ علیہ 4 سال کے بعد شہید کر دیے گئے. تو افراتفری پڑ گئی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ جنت کا ٹکڑا ہے، بے نظیر ہے. ساحل اعلیٰ ہیں، دریا ہیں، پہاڑ اتنے خوبصورت ہیں کہ دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. سوئٹزرلینڈ لوگ بھول جائیں اگر ہمارے پہاڑوں کے راستے ٹھیک ہوتے تو پوری دنیا یہاں آتی، اور ٹورزم سے پاکستان کی کمائی کہاں سے کہاں چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں 4 موسم دیے ہیں، 4 موسم دیے ہیں. زمین کے اندر خزانے دیے ہیں، اور زمین اتنی زرخیز ہے کہ پوری دنیا میں بہت کم ملک ایسے ہوں گے جن کے پاس ایسی زمین ہو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. معدنیات دی ہیں، ان کی حفاظت ہم کر لیں تو سارے قرضے بھی اتر جائیں گے اور پورا ملک بھی خوشحال ہو جائے گا. تو اور 3 بڑے پہاڑی سلسلے پوری دنیا کے جو سب سے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں وہ گلگت کے راستے میں آ کر اکٹھے ہوتے ہیں. ایک کراکرم، ایک ہندوکش اور ایک ہمالیہ. یہ 3 پہاڑی سلسلے آ کر یوں ملتے ہیں، پوری دنیا میں یہ نظیر کہیں نہیں ملتی کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے وہ آ کر یہاں ملتے ہیں. فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجدا.